آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ حزب معمول ہیں شاذیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ کوئی 900 برس پہلے فارسی کا ایک بہت بڑا شاعر علی ابن محمد انوری گزرا ہے۔ اس اپنے زمانے کا ماہر فلکیات بھی تھے اور شاعر تو بے مثال تھے۔ ان دنوں جب بھی میں صبح اٹھتا ہوں ان کا ایک شعر بہت یاد آتا ہے، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ہر بلا کز آسمان آید، گرچہ بر دیگران قضا باشد، بزمین نارسیدہ می گوید، خانہ انوری کجا باشد۔ یعنی آسمان سے جو بھی بلا اترتی ہے بھلے وہ دوسروں کی قسمت ہی کی کیوں نہ ہو، زمین پہ اترنے سے پہلے پوچھتی ہے کہ انوری کا گھر کہاں ہے۔ اور یہ جو بلائیں ہیں یہ بہت بزدل ہوتی ہیں، کبھی اکیلی نہیں آتی، ڈرتی ہے، اس لیے اپنے ہمراہ اپنی ہی جیسی 2-4 سہیلیوں کو ضرور لاتی ہے۔ اب آج ہی دیکھیے پشاور میں آگ اور خون کا جو کھیل ہوا ہے، معیشت اور روپیہ ICU میں داخل ہے اور سیاسی نفسا نفسی ظالمانہ حد تک کھل کھیل رہی ہے، اور اس سب کی تپش 22 کروڑ انسان بھگت رہے ہیں۔ آج یہی موضوع ہے ہمارا، بسم اللہ۔ جی، تو جیسے وسعت آپ نے بتایا، پشاور ہمارے ملک کا ایک بدقسمت شہر ہے جہاں کے لوگ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں۔ آج ہم نے وہاں پہ ظاہر کہ ایک بہت قیامت خیز مناظر دیکھے۔ اب سے چند منٹ پہلے تک جو ہمیں رپورٹس ملی ہیں، جو پشاور پولیس بتا رہی ہے کہ 59 جانیں اس حملے میں ضائع ہوئی ہیں۔ یہاں پہ جس وقت یہ حملہ ہوا نماز ظہر کے دوران تو سینکڑوں لوگ تھے، بیشتر اس میں پولیس والے ہیں، 200 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہیں۔ اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ پشاور کا مشہور زمانہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل وہ اس کا مرکز تھا جہاں پہ زخمیوں کو لایا جا رہا تھا۔ وہاں پہ دن بھر آج ہماری ڈان نیوز کی رپورٹر ہیرا شاہ موجود تھیں، انہوں نے کیا جھلک اس کی دیکھتے ہیں۔ جو مناظر میں نے دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ کافی بڑی تعداد میں زخمیوں کا آنے کا سلسلہ جاری تھا۔ شروع میں جتنے بھی زخمی آئے وہ ان کی حالت کافی قدرے بہتر تھی، جبکہ کچھ دیر بعد ہی زخمیوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا جن کی حالت کافی کریٹیکل بتائی جا رہی تھی، کیونکہ مسجد میں دھماکے سے جو ہے جو ملبہ تھا وہ نیچے گر چکا تھا، اس کے نیچے دبنے سے جو ہے کافی بڑی تعداد میں زخمی لائے گئے تھے، جن کو جو ہے مختلف سر پر، ہاتھ پر، پاؤں پر چوٹیں آئی تھی، جن سے ان کی حالت کافی تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ لیکن صوبے کا یہ سب سے بڑا اسپتال ہے اور یہاں پر یہی سلسلہ کافی چلتا رہتا ہے، کافی بڑی تعداد میں زخمی آتے ہیں، مریض آتے ہیں، لیکن آج پیر کا روز تھا، تمام عملہ اور اسٹاف اور ڈاکٹرز موجود تھے۔ جب آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو محکمہ صحت نے جو ہے ریڈ الرٹ جاری کر دیا، ایمرجنسی نافذ کر دی، تمام جتنے بھی ڈاکٹر جو ڈیوٹی پر نہیں بھی تھے ان کو بھی ڈیوٹی پر سر انجام دینے کی زور دیا گیا۔ تو ہیرا نے وہاں پہ کوئی 5-6 گھنٹے گزارے، اور جو انہوں نے بتایا کہ ایک مرحلے پر ایسا بھی ہوا کہ جب زخمی لائے جا رہے تھے تو ایک شخص داخل ہوا، اس نے اپنی چادر کھولی کسی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا سب لوگ بھاگے کہ شاید یہ دوسرا خودکش یہاں پر آیا ہے، ایک پورا وہاں پہ پینک تھا۔ پھر اس کے بعد فوج نے ٹیک اوور کیا اور پھر سب پرائم منسٹر اور آرمی چیف بھی وہاں پہ گئے۔ اچھا، یہ اس میں لحاظ ہمارے جو سینئر صحافی اور اینالسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ایک چیز آپ دیکھیں، یہ کوئی سادہ خودکش حملہ نہیں ہے کہ کسی عبادت گاہ پہ ہو گیا اور چرچ پہ ہو گیا یا شہری ٹارگٹ نشانہ تھے، یہ ہوا ہے دل پہ۔ کیسے دل پہ ہوا ہے؟ یہ جو پولیس لائن ہے یہ صرف پولیس لائن نہیں ہے، خیبر روڈ جو ہے علاقہ، اس کا ایک راستے پہ چیف منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس، اور اس کے علاوہ
انتظامیہ کے دفاتر ہیں، پولیس کی رہائش گاہ تو ہیں ہی، سی ٹی ڈی کے انٹیلیجنس کے دفاتر ہیں، پیچھے اس کے سینٹرل جیل ہے، آنے جانے والوں کی تلاشی ہوتی ہے، کئی رنگز ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا ریڈ زون، یہ اسپیشل ریڈ زون کا بھی تقریباً باپ سمجھا جاتا ہے. تو کور کمانڈر ہاؤس ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، جوڈیشل کمپلیکس ہے، سرینا ہوٹل ہے، مطلب تو لحاظ جو ہیں وہاں پہ آتے جاتے رہے ہیں، تو یہ وہاں حملہ ہوا ہے. ان کا یہ بتانا ہے کہ کم از کم 3 لیئرز ہیں سیکیورٹی کی جہاں سے گزر کے آپ اندر جاتے ہیں. لحاظ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ذرا سا یہ نقشہ بتا دیں کہ کہاں پہ یہ ہوا ہے اور کتنی وہاں پہ عموماً سیکیورٹی ہوتی ہے جو آج بریچ ہوئی ہے. بہت شکریہ. یہ جہاں پر آج دھماکہ ہوا ہے اور یہ ناخوشگوار واقعہ پیچھے ہی پولیس لائن ہے. ملک سعد شہید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، یہ پولیس کے پشاور پولیس کی چیف تھے. 2006 میں ایک خودکش حملے میں قصہ خانی میں ہی شہید ہوئے تھے، اور اسی کے نام سے اس پولیس لائن کا نام جو ہے ملک سعد شہید پولیس لائن رکھا گیا ہے. جس مسجد میں دھماکہ ہوا ہے بالکل اس کے ساتھ ہی ایک لان ہے، اور صرف اس لان میں تقریباً 500 سے 600 تک پولیس اہلکاروں کی جنازے پڑھائے گئے ہیں. اور آج شام کو یعنی رات کو تقریباً وہاں پر 27 جنازے پڑھائے گئے ہیں. اب ان کا محل وقوع ہے کیا؟ یہ جس طرح وسط اللہ خان صاحب نے ذکر کیا، اگر ہم صرف اس کی 500 میٹر کی ریڈیس میں دیکھیں تو صرف 5 میٹر کے ارد گرد وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس، خیبر پختونخوا اسمبلی، اس کے علاوہ کور کمانڈر ہاؤس، اس کے علاوہ سرینا ہوٹل، اور اس کے ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ اور جنرل کچہری اور سیکریٹریٹ ہے. اور صرف اس سے 100 میٹر کے فاصلے پر حال ہی میں جب فیض صاحب ہمارے کور کمانڈر ہوا کرتے تھے، ہوم ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک انتہائی نیکٹا ٹائپ کا ایک انٹیلیجنس دفتر قائم کیا ہے. بدقسمتی سے وہ دفتر ابھی تک فعال نہیں ہو سکا. یہ ہے اس علاقے کا محل وقوع. تو اب یہاں پہ آج جو پولیس والے جاں بحق ہوئے ہیں اس میں یہ کہنا صحیح ہے کہ 97% اس میں پولیس والے ہی ہیں. ایک خاتون کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ ان کی بھی اس میں ڈیتھ ہوئی ہے. بالکل، کیونکہ اس علاقے میں نارمل لوگوں کا آنا جانا ممنوع تھا. یا تو وہ اہلکار پشاور کی جو تانوں میں تھے، یہاں پر ان کی چونکہ آفیسز بھی تھے، تو ان کی جو جرنل کوئی مسائل ہوتے تھے، انکوائریاں ان کے خلاف ہوتی تھی، وہ یہاں پر آتے تھے. نارملی یہاں پر عام لوگوں کا آنا جانا منع تھا. یہاں پر جو آپ نے خاتون کا ذکر کیا، یہاں پر آنے کے 2 راستے ہیں. پہلا جو راستہ ہے جو جنرل راستہ ہے، وہاں پر آنے کے لیے آپ کو 3 ٹائر سے گزرنا ہوتا ہے. یعنی آپ کی جامع تلاشی 3 مقامات پر اور ایک اسکینر پر آپ کو گزرنا پڑتا ہے. یہ جو پولیس لائن ہے، یہاں پر جو CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں، یہ وہ نارمل نہیں بلکہ وہ والے کیمرے جو فیس ریکگنیشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا راستہ ہے وہ پولیس سروسز ہسپتال کا والا ہے، جو یہاں سے صرف یہاں پر جو کوارٹر والے لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. اب اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے، ان 2 راستوں میں سے کہیں نہ کہیں تو یہ حملہ جو مبینہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ آیا ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. میسج سیدھا یہ لحاظ صاحب شاید دیا گیا ہے کہ ہم کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اگر یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. فضل اللہ خان صاحب، گزشتہ ہفتے پشاور پولیس کے خیبر پختونخوا پولیس کی IG کا یہ بیان تھا. اب ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ لکی مروت میں پشاور میں ہمارے خلاف نائٹ ویژن گوگلز، اس کے علاوہ لیزر گن استعمال ہوئی ہے. یہ آج والی جو کاروائی ہے یہ تو دن دہاڑے ہے، نہ لیزر گن کی ضرورت تھی نہ اس طرح کی کسی اور چیز کی ضرورت تھی. یہ جو حادثہ پیش آیا ہے اتنا بڑا، اور وسط اللہ صاحب تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں چھت گری ہوئی ہے. میں نے سینکڑوں خودکش دھماکے اور جنرل بم دھماکے کور کیے ہیں. میں نے اس جیسا دردناک منظر ابھی تک نہیں دیکھا کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور اب وہاں نیچے سے آوازیں آ رہی ہے کہ یہ خدا کے لیے ہمیں بچا لے، اور ان کو بچانے کی اس وقت کوششیں بھی جاری ہے. یہ وہ دردناک مناظر ہے کیونکہ پوری کی پوری مسجد کی چھت گری ہے، اور ایسی گری ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا
کہ پوری چھت گیری کیسی ہے، اس کے نیچے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کا عمل ابھی بھی جاری ہے. جی شکریہ لحاظ علی. لگتا ہے مطلب یہ معلومات جو بتا رہے ہیں، لیکن ہاں امیجن کریں کہ یہ سارے جنازے جو ہیں یہ اٹھیں گے، یہ تدفین ہوگی، اس میں پشاور کے بھی لوگ ہیں، باہر کے ضلعوں کے بھی ہیں. یہ وہ روٹین ہے شاہزیب جو ہم نے اچھی طرح سے 2008 2009 میں ہم نے دیکھی ہے. ہمیں پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. دھماکے ہونے کی دیر ہی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے کیا بیانات آنے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم ڈٹ کے دہشت گردوں کا سامنا کریں گے، پوری قوم متحد ہے، یہ کسی مسلمان کی حرکت نہیں ہو سکتی. ہم سیکیورٹی کو ریویو کریں گے، پاکستانی قوم کی عزم کو کوئی نہیں، جو بھی کیا جاتا ہے عزم کے ساتھ مجھے نہیں پتا. یہی باتیں ہیں یار. اور مجھے لگ رہا ہے، اور اس بار پتہ ہے، لیکن ایک فرق ہے، دو بڑے فرق ہیں میرا خیال ہے پہلے سے. اب مجھے نہیں پتا کہ ابھی بھی کوئی ایسے ہی لوگ بچے ہیں جن کا خیال ہے کہ آپ ان جیسے درندوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، کہ ان کو آپ کو ری سیٹل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جنگ بندی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ امن معاہدے ہونے چاہیے. کیا شاید آپ کے نظر میں کوئی بچہ ہے؟ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ سوات یا وزیرستان میں کوئی بندہ بچہ ہے. شاید ان علاقوں سے نکل کر جو ہم دور دور سے بیٹھ کے اپنا اپنی کی بورڈ وارئر والا کام کر رہے ہوتے ہیں، شاید ان میں کوئی ہے. کیا بچا ہے کہنے کے لیے؟ تم جو حکومت ہے، میں تو کہتا ہوں حکومت کو آپ مت چھیڑیں یار، وہ تو اپنے تخت بچانے کے چکروں میں ہے نا، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کی ایک تخت بچانے کے چکر میں ایک تخت چھیننے کے چکر میں وہاں پہ بھی آ رہا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کی پرائورٹی کیا تھی کہ یار میں پنجاب میں بیٹھوں، پنجاب بچ جائے. نہیں بچنا تھا. خان صاحب کی آج ٹویٹ آتی ہے، ظاہر ہے کوئی بات نہیں، اس وقت کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، تو میں اس بات پر نہیں کہوں گا کہ آپ نے طالبان کا نام کیوں نہیں لیا، ٹھیک ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کی پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا میں کب سے حکومت ہے اور کس کی حکومت ہے یار؟ کچھ یاد دلا سکتے ہیں؟ 9.5 سال سے. ٹھیک ہے یہ ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ نومبر 22 2021 کی بات تھی کہ ایک اعلان ہوا تھا کہ جی 100 سے زائد طالبان فائٹرز کو ہم نے ریلیز کیا، گڈ ول جیسچر، کیونکہ طالبان کہیں گے کہ یار اتنا اچھا کام کیا ہے، چلے اب پپیاں جپیاں ہوں گی. ایسا نہیں ہوا. حال میں تھوڑی دیر پہلے خان صاحب کا ایک دوسرا منصوبہ تھا جن کا خیال تھا کہ ان سے سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے، کہ 5000 طالبان کے فائٹر اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کو سیٹل کرنا ہے. لیکن صوبوں نے پیسے نہیں دیے. اور اگر کوئی غدار ہے، کوئی بہت خطرناک انسان ہے اس ملک میں، تو لگتا ہے کہ اس وقت وہ ہے فواد چودھری. تو یہ ایک نکشل میں ہماری سچویشن ہے. آپ اس کا جو کرنا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس مسلسل نشانے پہ رہی ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں، پھر ہمارے جو ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں پشاور میں، وہ ہمیں جوائن کریں گے، تھوڑا اس کا احاطہ کریں گے کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے. کیونکہ ہم اس کو تب دیکھتے ہیں جب بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ روزانہ پولیس والے نشانہ بن رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کابل میں جب طالبان کی واپسی ہوئی تو ہمارے ہاں کچھ لوگ بہت خوش ہوئے، انہوں نے مبارکبادیں دیں کہ ہماری جو افغان پالیسی ہے آخر اس میں ہم سرخرو ہوئے. ملک میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو شدید تحفظات تھے، خدشات تھے، جو کہ اب وہ صحیح ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے طالبان کی واپسی ہوئی افغانستان میں تو ہمارے ہاں شدت پسندی، دہشت گردی میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، جس کا بڑا اثر خیبر پختونخوا میں پڑا ہے. اس وقت پشاور سے ہمارے بیورو چیف علی اکبر ہمارے ساتھ ہیں. علی اکبر، یہ بتائیے گا کہ ہم وقتاً فوقتاً اس پہ بات کرتے رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ سوات میں بھی بڑے مظاہرے ہوئے، قبائلی علاقوں میں لوگوں نے امن مارچ کیے، لوگ توجہ دلاتے رہے، محسن داوڑ بولتے رہے کہ جی معاملات بگڑ رہے ہیں، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی، ہم دوسرے معاملات میں لگے رہے. کچھ اعداد و شمار آپ کے پاس ہیں کہ پچھلے 1.5 سال میں خیبر پختونخوا کی پولیس کس طرح نشانے پر رہی ہے ملیٹنٹس کے؟ سر، اور ہمیشہ ہم جو ہے کسی بڑے سانحے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں آرمی چیف صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بھی آئے ہوئے ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہے. کاش یہ کچھ دن پہلے یہ آ جاتے اور اسی پر بیٹھ جاتے. گزشتہ 1.5 سال سے جو ہے وہ پولیس فرنٹ لائن پر موجود ہے اور تقریباً 220 سے 230 کے قریب حملے گزشتہ سال 2022 میں ہوئے اور اس میں 100 سے زائد جو پولیس اہلکار تھے وہ شہید ہوئے. بعض جگہوں پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور بعض جگہوں پر بم بلاسٹ ہوئے. اب ہم اسی رواں مہینے کا ہم فگر کر رہے تھے، کچھ 3-4 دن پہلے ہم نے رپورٹ بنائی تو یہ فگر بھی تقریباً 30 کے قریب تک پہنچ گئی ہے، صرف پولیس والے جو تھے
اور اس میں بڑے واقعات جو ابھی ریسنٹلی ہم دیکھے کہ ڈیر اسماعیل خان میں ہوئے، اس کے بعد بنو میں ہوئے، اور پھر ابھی لیٹسٹ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے جو جمرود چوکی پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر خودکش ہوا، اور تقریباً وہاں پر 5 پولیس والے شہید ہوئے. آپ یقین جانیں کہ اس خبر کو مطلب جو اتنی وہ اہمیت نہیں دی گئی، اور نہ ہی کسی نے یہاں پر اس کو سیریس لیا، اور نہ ہی نیشنل لیول پہ. تو یہ تو نظر آ رہا تھا ہر روز جو ہے پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ہم اگر یہ کہے کہ بالکل یتیموں کی طرح گزشتہ 1.5 سال سے انہی لوگوں کو، انہی پولیس کو چھوڑا گیا ہے. اب اپنے طریقے پہ انہوں نے اسٹریٹجی ریوائز کی کچھ دن پہلے کہ چلو چیک پوسٹوں پر ہم اس طرح کریں گے کہ کچھ بندے چیک پوسٹوں پر تلاشی لیں گے اور کچھ بیک اپ میں وہ کریں گے. حالانکہ یہ بیک اپ جو ہے یہ QRF کا کام ہوتا ہے، فورسز کا کام ہوتا ہے کہ وہ ناکے سے یا پولیس چوکی سے کچھ دیر فاصلے پر رہے تاکہ پولیس کو سپورٹ کرے. تو ابھی تک تنہا یہ لوگ جو ہے وہ لڑتے رہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی جتنے بھی واقعات ہوئے تو جدید ترین اسلحہ ہے دہشت گردوں کے پاس، اور وہ کوئی اور اسلحہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے جو پولیس افسران ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ تقریباً 7 ارب یا اتنا کا اسلحہ جو امریکن کا تھا وہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. تو نظر آ رہا ہے وہی مشین MP4 اور اس طرح کے گنز بھی سامنے آ رہے ہیں. نائٹ ویژن گن بھی ان کے پاس موجود ہے، اور ہمارے پاس وہی جو پرانے وقتوں کے رشین گنز ہے وہ بھی پورے نہیں ہے کہ مطلب جو ہے سب کو جو ہے سب کے پاس اسلحہ موجود ہو. تو ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا. دوسرا یہ کہ سر جب تک ہم اس کو مطلب جو اس کی اونرشپ نہیں لیں گے، یہ اس پہ پروگرام آپ کے پروگرام علی اکبر صاحب، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کس کی اونرشپ ہے اس وقت؟ وفاق کی، صوبے کی، فوج کی، پولیس کی؟ کون؟ کسی ادارے کی؟ کوئی ایک ہے جس کو کوئی پرواہ ہے یا کچھ دیکھ رہے ہیں؟ زرار صاحب، جنائی صاحب، اس پہ ڈیٹیل ہم 2-3 پروگرام کر چکے ہیں. اب مطلب جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور سامنے مطلب جو ہے بے بس پولیس کڑی ہے. نہ ہی جو گزشتہ حکومت تھی اس میں کسی نے اونرشپ لی، نہ ہی جو اب تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ دیکھ رہے آج اتنا بڑا واقعہ ہوا، کون سامنے آیا؟ کس سے ہم پوچھے؟ کس سے ہم بات کریں؟ کوئی ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہ سب کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے. اب یہ جو ابھی گئے حکومت سے کتنے وزرات تھے، وزیر اعلیٰ بھی تھے، کسی ایک کی مذمت تک نہیں آئی. اسی طرح مطلب جو اور بھی آپ دیکھیں تو جب یہ صورتحال ہو تو پولیس کیا کرے گی؟ ان کو تو چھوڑا گیا ہے ان کے سامنے. نہ ان کے پاس مطلب جو ہے اسی طرح کا اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ٹریننگز ہے، نہ ہی ان کی کوئی اونرشپ لے رہا ہے. تو پولیس مطلب اچھا یہاں علی اکبر مجھے مطلب وہ جو ایک اسرائیلی جرنل ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ دہشت گردوں سے 1.5 ہاتھ آگے نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پھر گھر میں بیٹھیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف کیجولٹیز ہو سکتی ہیں. مجھے جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے اس وقت دہشت گردی کی وہ بہت ہی کمال قسم کی نظر آ رہی ہے کہ مثلا روزانہ ایک تو یہ بڑا حملہ ہو گیا، روزانہ کا ایوریج دیکھیں 1 2 3 آپ ٹپکاتے رہیں، نہ کوئی بڑی خبر بنے گی، اور لوگوں کا جو حوصلہ ہے پولیس والوں کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، وہ بھی ٹوٹتا رہے گا. آج کا جو حملہ ہے یہ بیسیکلی نروس سسٹم جو پولیس کا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک زبردست جو ہے وہ اسٹریٹجی نظر آتی ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسٹریٹجی بنانے میں کم از کم اس وقت جو دہشت گرد ہیں وہ 1.5 ہاتھ آگے ہیں کم از کم باقی سب اداروں سے. ایگزیکٹلی سر، آپ اگر دیکھیں نا تو جو CTD کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے اس کو ٹیک اوور کیا اور پھر ہاسٹیج جو ہے اہلکاروں کو رکھا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے ابھی یہ جمرود والا جو واقعہ ہوا وہاں پر خود کا شملہ بھی کیا، پھر وہاں پر گئے اور وہاں سے اسلحہ بھی اٹھا کے لے کے گئے. اور وزیرستان تو ہے ہی ان کا، شمالی اور جنوبی، وہ تو مطلب جو ہے جہاں بھی جانا چاہے تو وہ جا سکتے ہیں. یہ سر اس سے بات نہیں بنے گی کہ ہم آنکھیں بند کر کے یا میڈیا کو دبائے کہ آپ خبریں نہ چلائے، آپ یہ نہ چلائے، یہ تو سب خیر خیریت ہے. حقیقت یہی ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر گئے اور وہ جہاں بھی مطلب جو ہے اگر چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. آج انہوں نے مطلب جو گھر میں گھس کے انہوں نے کیا، پولیس کو نشانہ بنایا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ
पुलिस कमज़ोर हालत में है, ना ही उनका कोई बैकअप है, ना ही कोई ऑनरशिप है, ना ही कोई स्ट्रेटजीज है, ना ही कोई पॉलिसीज है। शुक्रिया, यही लोकल शुक्रिया अली अकबर। बिल्कुल ये जो चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं, तो अब कहने का मकसद ये है कि हम बार बार कह रहे हैं ना कि वो दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। सवाल ये है कि वो दहशत गर्द हैं भी या नहीं, आपके बहुत सारे लोगों की नज़र में, आपके सियासी लीडर्स की नज़र में, जो कहते हैं कि नहीं ये हमारे भाई हैं। कितनी दफ़ा हमने सुना है, खैबर पख्तूनख्वा में हम बात करते थे, कहते नहीं ये हमारे भाई हैं, ये भटके हुए हैं, ये सुधर गए हैं, इनको वापस आने दें। तो जिम्मेदारी तो फिर लेनी पड़ेगी। नहीं लेंगे, वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। अभी शो के आगाज़ में, प्रोग्राम के आगाज़ में वसूदुल्लाह खान ने एक शेर सुनाया हमें, और यही कि जो भी बला आती है पूछती है कि अमगरी का घर कहाँ है। तो बलाओं की बात हो रही है, तो मैंने कहा कि एक दो और आपको चीज़ें सुना देते हैं, जिक्र ही करेंगे क्योंकि जो हालात हैं हम जिक्र से आगे कुछ कर भी नहीं सकते। लसबेला में एक गाड़ी के एक्सीडेंट में 38 लोग जहाँ बहक हुए। ये पिछले सिर्फ 3 दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। 10 लोग कोहाट में डूब के मर गए जब वो किश्ती उनकी उलट गई, और कराची के किमाड़ी के इलाके में 18 लोग, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे, एक टॉक्सिक केमिकल लीक की वजह से मर गए। अब नॉर्मल का लफ्ज़ हम अब अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम नॉर्मल कहीं से नहीं हैं। इनकी एक जो ख़बर है ना, ये आपकी पूरी एक प्रोग्राम है, आपकी पूरी एक मुहिम है, एक पूरी मूवमेंट होनी चाहिए। हम सिर्फ जिक्र कर सकते हैं खबरों की हद तक, उससे आगे हम जाएंगे ही नहीं। तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है, बंदा अब क्या कह सकता है मजीद। मेरे पास तो कुछ कहने के लिए नहीं, मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है यार। नहीं देखें, अभी हम जैसे ब्रेक से पहले भी हम जो बात कर रहे थे इस सारी सिचुएशन की, और जो अली अकबर भी कह रहे थे, हमारे जो पेशावर ब्यूरो चीफ हैं, कि अब ये लोग जो वापस आए हैं या लाए गए हैं वो अब चौड़े होकर आए हैं। और आज जब पहले बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कैंसर ट्रीटमेंट आपने शुरू किया, लेकिन आपने सही से कीमो नहीं किया, थोड़ी सिचुएशन बेहतर हुई, आपने कहा जी इलाज छोड़ दो। अब वो कैंसर जो है वो ऐसा पलट के तेज़ी से आ रहा है। यार इससे भी आगे की बात है, आपने ये नहीं कहा कि इलाज छोड़ दो, आपने कहा कि यार क्यों नहीं हम कैंसर के साथ दोस्ती कर लेते हैं। ये कैंसर ही नहीं है। नहीं तो कैंसर ही नहीं है, हम और कैंसर क्यों नहीं एक ही। देखो यार, कैंसर भी आपके जिस्म का हिस्सा है, यही सोच है ना। ये भी तो यार आपका हिस्सा है, कैंसर भी तो आपके जिस्म का हिस्सा है। क्यों ना हम कैंसर को पाल लें। अच्छा, जिन सेल्स पर हमला हो रहा है, स्वात की अवाम, वजीरिस्तान की अवाम, आज तो मतलब चले पूरा केपी, पूरा पेशावर, हर जगह, उनसे तो आपने नहीं पूछा ना। तो ज़रा हमारे जो पॉलिटिकल वसूल साहब, जो हमारा इस वक्त पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, उसमें मेरी तस्हीह करें, सिवाय खान साहब के, जिन्होंने इनको मुबारकबाद दी तालिबानों को जब वो काबुल में आ गए, उन्होंने कहा जी हकीकी तौर पे ये लोग आज़ाद हो चुके हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि हमारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में और किस किस ने इनको इस तरह से वेलकम किया है कि जी कि आप आ जाएं, या जिस वक्त ये फैसले हुए थे कि हमें इनके साथ टॉक्स करनी है, इनको वापस लाना है। यार देखो, स्पेक्ट्रम से आगे की बात है ना यार। नहीं, मैं तो उस वक्त आपकी पॉलिटिकल क्लास की बात कर रहा हूँ ना, कि आप क्या देखें ना, जब आप गधे, घोड़े, ज़ीब्रा, खच्चर सबको आप एक लाइन में खड़ा करेंगे, हमें थोड़ा सा उसमें तमीज़ भी करनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब हम अपनी सिविल मिलिट्री को अकाउंटेबल करते हैं, तो मिलिट्री को तो अब हम क्या अकाउंटेबल करेंगे, सिविल को ही कर सकते हैं ना। उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास जो मेन आपके पास पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उसमें कौन इनको और अकोमोडेट करना चाहता है, वेलकम करना चाहता है? वो मुझे लगता है कि सिवाय पीपल्स पार्टी के, लेट्स बी फ्रैंक, सभी ने हर स्टेज पे, किसी ना किसी मुख्तलिफ स्टेज पे 9/11 के बाद से करते रहे, सॉफ्टनेस का मुजाहरा किया है। मसलन ANP पे तो ANP को भी छोड़ दें। चौधरी निसार अली ख़ान जब वज़ीर दाखिला थे, तो वो एक हाथ से तड़ी देते थे कि हम कलाकमा कर देंगे, और फिर कहते थे ये हमारे गुमराह भाई हैं, और वो मुल्क का उस वक्त वज़ीर दाखिला था। ऑफ एंड ऑन उनका यही सिलसिला था। अपने ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, ये जब पंजाब के वज़ीर क़ानून थे, तो सूबे की सतह तक ये जो जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें हैं, उनके साथ जो एक डीलिंग होती थी, सियासी सौदेबाजी, राना साहब और उनके आसपास के लोग जो हैं वो किया करते थे।
یہی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور طالبان کے درمیان تو کوئی آئیڈیالوجیکل اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، ہم بھی شریعت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی شریعت کی بات کرتے ہیں، تو کم از کم پنجاب کو بخش دیں۔ یہ تو آن پیپر ہے نا۔ تو ہر پارٹی نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو چھوڑ کے اور وہ جو ہے یہ لچ تلا گیا ہے۔ دوسری بات ایک اور ہے، 2010 میں ایک ادارہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی نقالی میں بنایا گیا تھا، نیکٹا۔ نیکٹا جو تھا اس کا پرپس بہت اچھا تھا کہ یہ ایک مدر آرگنائزیشن ہوگی جس کو کہ تمام ایجنسیز جن کی اللہ جانے تعداد درجن ہے، 2 درجن ہے، 3 درجن ہے، کوئی نہیں جانتا، تمام جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں وہ نیکٹا کے ہیڈ کوارٹر کو را فارم میں اور جس شکل میں بھی انٹیلیجنس ہے وہ فیڈ کریں گی، اور یہ نیکٹا کا جو دفتر ہے اوور لیپنگ کو کور کرتے ہوئے ہر ایجنسی کا جو کام ہے اس کو یہ فوری طور پہ بتا سکے گا کہ جی یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، تاکہ ہر ایجنسی دوسرے کے چکر میں نمبر نہ بنا سکے۔ اور وہ جو ہوتا ہے نا اے ساڈا بندہ ہے ساڈا بندہ نہیں ہے، اس سینیریو سے نجات مل جائے اور ایک یکسوئی کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے۔ آپ نے بات کی کینسر کی، دیکھیں کیمیو تھیراپی تو ہوئی تھی جی 2008 سے لے کے 2015 کے درمیان، میں وہی عرض کر رہا ہوں، کیمیو تھیراپی ہوئی، کہاں ہوئی؟ سوات میں ہوئی، وزیرستان میں ہوئی، باقی جو علاقے تھے سابق فاٹا کے ان میں ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یار کیمیو تھیراپی تو ہو گئی، اب کینسر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو تو ہر 6 مہینے بعد، سال بعد لازماً چیک اپ کرانا پڑتا ہے کہ کہیں کچھ ذرہ تو نہیں رہ گیا جو کہ ابھر کے دوبارہ جو ہے مصیبت پیدا کر دے۔ آپ لائے 3rd ڈگری سے واپس صحت کی طرف، آپریشن کامیاب ہوئے بظاہر، اور آپ نے بھی جارج بش کی طرح اعلان کیا مشن اکمپلش 2015 میں کہ ہم جیت گئے، ٹھیک ہے، اور انہیں چونکہ دھکیل تو دیا، آپ کل کا بھول گئے کہ فرض کریں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ریجنل ہے وہ چینج ہوتی ہے، تو وہ جو دھکیلے گئے ہیں ان کی جڑیں تو یہاں ہیں نا، ان کے تو سلیپنگ سیلز بھی ہیں، ان کے جو ہمدرد ہیں وہ ہر ادارے میں موجود ہیں، مذہبی اداروں سے لے کے اسٹریٹجک اداروں تک۔ پھر کیا ہوگا؟ اچھا وہ ہوا، بنیادی فرق جو ہے 2008-9 میں وہاں کے لوگ کنفیوز تھے سوات وغیرہ کے، لیکن انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے کہا جی خالی کریں، ہم کامبنگ کریں گے، ساری کی ساری آبادی اٹھ کے آ گئی۔ ایسا دنیا میں مجھے نہیں لگتا بہت کم کہیں اس طرح سے ہوا ہو۔ لوگوں نے اس وقت بھی 100% آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ پہ اندھا اعتماد کر کے۔ لوگ اب بھی آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں جو ہم میڈیا والے کور نہیں کر رہے، وانا میں، میرام شاہ میں، منگورا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کسی بھی بڑے شہر کے 50,000 ہزار لاکھ کے مظاہرے ہو رہے ہیں، بلیک آؤٹ ہے، اس لیے کہ یہ تو ملک دشمن ہے۔ اچھا، ان کے ہوتے ہوئے بھی اعتماد کیا، ان مظاہروں کا مقصد یہ تھا کہ یار تم سٹیٹ ہو، تم ہماری ماں ہو، تم ہمارے باپ ہو، ہمیں بچاؤ۔ سٹیٹ میں کون کس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، کس نے کب کہاں جا کے کس کے ساتھ مذاکرات کیے، ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں تھی۔ سویلینز جو ہیں وہ اندھیرے میں تیر چلا رہے تھے، عسکری ادارے جو ہیں وہ اپنے طور پہ سلسلہ کر رہے تھے۔ تو یار اگر میرے حساب سے میرے لیے تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے نا۔ آپ نے بڑی قربانیاں دے کے آپ نے معاملات کو ٹھیک کیا، اس کے بعد پھر آپ کی توجہ چلی گئی پورا ایک ہائیبریڈ ایکسپیریمنٹ پہ، آپ ان سارے چکروں میں لگ گئے، اس محاذ کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اب آپ کا جو پلٹ کے واپس آ رہا ہے، اور 1.5 سال میں جو آپ کا نقصان ہوا ہے، یہ somebody has to take responsibility for it۔ کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کروں؟ نہیں، یہاں پہ تو دستانے بھی نہیں پہنے کسی نے، سب کے ہاتھ پہ لہو ہے، آپ چوز کر لیں جس کو آپ نے پک کرنا ہے۔ اس میں سے ایک میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل یہ رانا ثناء اللہ کا کردار تھا، یہ شہباز شریف نے بھی یہ بات کی تھی، لیکن ہم اس بات کو مت بھولیں کہ وہ پالیسی قدرن ریورس نہیں، اس میں عمران خان بھی شامل ہے نا، انہوں نے بھی کھل کے بات کی تھی۔ وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں نا، میں آج کی سچویشن پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ بس ایک چیز میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا ایک ویو ہو سکتا تھا ایک زمانے میں
آپ کا ایک کردار بھی ہو سکتا تھا. اگر آپ اس کو ریورس کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر پورے پنجاب میں LEJ کے خلاف فار ایگزامپل آپریشنز ہوئے تھے, فوجی اہلکار شہید ہوئے تھے. اچھا ایلوں کو آپ نے کیسے روکا تھا؟ آپ نے ان کو عدالت میں نہیں پیش کیا, آپ نے ان کو لشکر جھنگوی, لیکن اسی لشکر جھنگوی کے بارے میں بلوچستان میں آپ کی ڈیفرنٹ پالیسی تھی. جی میں صرف ایک چیز کی بات کر رہا ہوں نا کہ کنسسٹنسی اور پالیسی تو ہے ہی نہیں نا. اور دیکھیں یہ صرف دہشت گردی کے معاملے میں نہیں ہے, آپ کسی چیز کو لے لیں, آپ اس ملک کی کسی پالیسی کو اٹھا لیں, کون ہے مجھے پالیسی جو 2 مہینے سے زیادہ چلتی ہے سوائے یہ پالیسی کہ چین سے کسی کو نہیں بیٹھنے دے. اس کی صرف ایک وجہ یار, ذرا ڈونٹ بلیم ایوری تھنگ ٹو ریاست, بھول جاتے ہیں بیچارے, یاد نہیں رہتا, اتنی مصروفیات ہوتی ہیں, اتنے کام ہوتے ہیں. برین کینسر میں اکثر میں نے سنا ایسا ہوتا ہے. آج اتنا ہی رکھو, آگے بھی ہمیں پھال سے بیچ لیں. فی الحال وقفہ لے لیجیے. چند سال پہلے تک ہمارے ایک ISPR کے ایک ترجمان تھے جو صحافیوں کو کہتے تھے کہ مثبت خبریں بھی دیا کریں. جی, اور میں آپ کو سچے دل سے بتا رہا ہوں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مثبت خبریں بھی نکال کر لائیں. آصف غفور کی بات کر رہے ہیں؟ جناب نہیں تو کوئی تھا, مشورہ اچھا تھا اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جو روز خبریں آتی ہیں اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی مثبت خبر تلاش کریں. معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ ہم سمجھے تھے پچھلے ہفتے 2 دن اس میں جو قدر میں کمی آئی کہ وہ وہاں رکے گا, لیکن آج جب پیر کو ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کا جو ریئیکشن ہے, حالات تھم نہیں رہے. مطلب آج بھی جو آفیشیل ریٹ تھا وہ 270 پہ تھا, جبکہ اوپن مارکیٹ میں 290 تک بھی ڈالر بک رہا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کل وزیر خزانہ ہمارے ٹی وی اسکرینز پہ نمودار ہوئے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کا پیٹرول اوپر جا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک تاریخی جو ہے انکریز ہم نے پیٹرول میں دیکھا ہے. آگے بھی ہم دیکھیں گے گیس میں کیا ہوتا ہے, معاملات کہاں جاتے ہیں. تو مثبت خبر کی کوشش میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جی کہ IMF کی ٹیم جو ہے کل وہ پہنچ چکی ہے, پہنچ رہی ہے, اور کل سے وہ مذاکرات شروع ہوں گے جو ہونے تو 4-5 مہینے پہلے چاہیے تھے, لیکن ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتے رہے. ہمارے اپنے کرتوت حکومت کے کرتوت جناب, ہمارے آپ اور ہم تو نہیں ہے نا یار, ناظرین تو اس میں نہیں ہے, ہم ان کا ملبہ اپنے سر کے اوپر کیوں لیں؟ تو ہم مطلب پاکستان. تو اب یہ ہے کہ وہ مذاکرات کل شروع ہوں گے, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب ہم یہ سب چونکہ بہت لیٹ ہو گیا تو اب ہم لیٹ جائیں گے ان کے سامنے ان کو منوانے کے لیے, اور دعائیں مانگ رہے ہیں سب کی یہ ہو جائے اب, اور یہ ہو بھی جائے گا تو ایک وقتی ہمیں ریلیف مل جائے گا چند مہینوں کا, اور اس وقت میں ہم سمجھیں گے کہ یار جانی آل از ویل, ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے. ایک اور صاحب تھے ان کا ایک بڑا تاریخی ایوری تھنگ ول بی اوکے, اس کے بعد جتنا اوکے ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا یار. دیکھ رہے ہیں تو وہ صاحب آپ بھی کچھ اس وقت جو ہے نا وہ حکومت کے پیش نظر ہے 30 جون جناب, 30 جون. بجٹ کیوں ہے 30 بجٹ؟ تو خیر بیچارہ کیا نچوڑے گا کیا نہائے گا وہ والا معاملہ ہے. 30 جون کا اس لیے فکر ہے کہ اس عرصے تک پاکستانیوں کو نہیں, غیر ملکیوں کو $8 بلین کی ادائیگی کرنی ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ 1.2 بلین اگر IMF فروری کے وسط تک دے دیتا ہے, اس سے ہمارے 2 دوست ممالک ہیں جن پہ اسحاق ڈار صاحب نے فل تکیہ کر لیا تھا اور IMF کو بھی کہا تھا تجربے میں دیکھ لوں گا, وہ کنٹریبیوٹ کر لیں گے $6 بلین میکسیمم, بہت ہی آپ نے تیر مارا. 1.2 بلین یہ کچھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے امداد مل جائے گی. اچھا یہ سارے کے سارے یا تو سرکاری جو اخراجات ہیں جو خسارہ ہے اسے کور کرنے میں کھپ جائیں گے, یا پھر قسط دینے میں کھپ جائیں گے. 30 جون کو بعد ہم پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے آلموسٹ, ہم وہیں کھڑا جہاں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو. اچھا شرح سود اب 17% کرنا اس لیے مجبوری تھی کہ انفلیشن روکنا تھا. اب 17% پہ کوئی سرمایہ کار لون تو نہیں لے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو نئی انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی آپ فی الحال بھول جائیں. اچھا جو یہ فائدے ہو رہے ہیں مطلب باہر کے قرضے سے کہ تھوڑی سی جان چھوٹ جائے گی, وہ جو روپے کی ڈی ویلیویشن ہے
اس کی وجہ سے وہ بھی سارا کا سارا نیوٹرلائز ہو جائے گا. اس کے بعد پیٹرول اور گیس میں جو IMF کی فرمائش پہ ابھی تو اضافہ شروع ہوا ہے نا, ابھی تو بہت اضافہ ہونا ہے, تو اس کے بعد افراط زر جو آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں 17% انٹرسٹ پہ, وہ پھر ایک دم جو ہے وہ مثلا دس از catch-22 سچویشن, کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ والا معاملہ ہے. اب میں یہ سوچ رہا تھا یار آج بیٹھا کہ ہماری قسمت میں محمد شعیب تھا, MM احمد تھے, اپنے اسحاق ڈار تھے, VA جعفری تھے, حفیظ شیخ تھے, شوکت عزیز تھے, شوکت ترین تھے, یار کوئی منموہن سنگھ نہیں آ سکتا. میں تو خیال ہے آپ کو وہ چاہیے نا جو ان سے پہلے جنہوں نے شروع کیا تھا اور پھر ان کو ہٹا دیا. منموہن سنگھ نہیں, منموہن سنگھ سے پہلے بھی جو تھے نرسمہ راؤ نہیں نرسمہ راؤ تو پرائم منسٹر تھے نا, وہ منموہن سنگھ کو لے کے آئے تھے, اور منموہن سنگھ جو ہے ایک مونٹین اہلوالیہ انہیں ورلڈ بینک سے اٹھا کے لائے تھے. ان دو بندوں سرحد پار سے ہمیں ایگزامپل نہیں, لیکن ہمارے پاس یار کوئی ماہر معیشت ہے. ہمارے بہت سارے ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں کہ سر ہمیں موقع. اچھا ہمارے ہاں منموہن سنگھ ہیں, ہمارے ہاں مونٹین اہلوالیہ بھی موجود ہیں, لیکن جب وہ اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب وہ ایک بلو پرنٹ بنا کے کہتے ہیں کہ سرکار یہ ہے راستہ بند گلی سے باہر نکلنے کا, وہ کہتے ہیں کہ میرے طبقے کو یا میری کلاس کو چھوڑ کے تو باقی ملک کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میری تم پہ پاؤں نہ رکھنا. ہاں یہ ہے کرائسس جو دیوار ہے, اس کی 2 اینٹوں پر آپ مرمت کرنے کا آپ کو اجازت ہے, باقی تو اس دائرے کے اندر کھلا کھیل آزاد ہے. ایسا ہی ہے. یہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے, میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا میرا وہم ہے, ہاں کیا میں مطلب بالکل ہی سٹیا گیا ہوں, پیرانوئڈ ہو گیا ہوں, کیا ہو گیا. پہلے سٹایا تو ہمیشہ سے میں بالکل مکمل طور پر. مجھے تو لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں آوازیں آنے والی ہیں کہ جی دیکھیں معیشت کا حال آپ کے سامنے ہے جی, ہاں, اور اب تو دہشت گردی کی لہر بھی آ گئی ہے, تو ان حالات اور سیاسی انتشار تو چل ہی رہا ہے, وہ تو چل ہی رہا ہے نا, وہ تو کانسٹنٹ ہے. تو ان حالات میں الیکشنز ہم کیسے کرائیں؟ کیونکہ دیکھیں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ تھوڑا غور سے سنیں, آپ پڑھیں, اور میں وہ بلونز کی بات نہیں کر رہا, وہ تو کبھی کبھی فلوٹ ہوتے ہی رہتے ہیں, یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی دیکھیں نہیں بالکل آئین کے اندر یہ گنجائش ہے کہ آپ اس الیکشن کو ڈیلے کر دیں. یہ باتیں سن رہے ہیں, یہ مشاورت چل رہی ہے, چل رہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھو مجھے تو لگ رہا ہے کہ کبھی نہ یہ آواز آنے والی ہے. یار دیکھیں مجھے جو چیز ظاہر ہے کہ اصولی طور پہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ نہ ہو, ہونا چاہیے اپنے ٹائم پہ, نہ پہلے نہ بعد میں, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے یہ بھی سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے بائی الیکشن میں کتنی سیٹیں جیتی تھیں؟ 7 جیتی تھیں. اس پہ بائی الیکشن ہوگا ابھی 33 سیٹس پہ نیشنل اسمبلی میں خان صاحب بھی کھڑے ہوں گے, اس پہ خان صاحب کھڑے ہوں گے, مطلب اس پہ بائی الیکشن ہوگا. پھر مارچ میں پنجاب کا اسمبلی کا الیکشن ہوگا. مطلب الیکشن کو ہم نے جان بوجھ کے, پارٹیز نے خود ایک ایسا مذاق بنا دیا ہے کہ اب بتائیں نا کون جائے گا باہر ووٹ دینے کے لیے, کہ یار جب مطلب یہ دس از ایبسولوٹلی میڈنس. یا تو پھر ہم کہ آپ 33 سیٹوں پہ آپ خود کھڑے ہوں گے, مطلب کوئی بھی بندہ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا اس وقت نہیں, مقصد یار بندہ کے مسئلہ نہیں, مقصد یہ کہ مجبور کرنا دوسری پارٹی کو کہ یار الیکشن, ٹھیک ہے. تو اچھا اب ہم بہت عرصے سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی PDM جو گورنمنٹ ہے ان کو جو ہے وہ گریس دکھانی چاہیے, ان کو لے کے چلنا چاہیے صحیح سے. اب وہ میرے خیال سے وہ اس لیول پہ آنے کے لیے تیار ہیں. پرابلم کیا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے سسٹم کو آپ پیرالائز کر دیں گے تو پھر آوازیں اٹھیں گی کسی اور کے لیے کہ دیکھیں ان سے نہیں سنبھلے گا, آپ کو آنا پڑے گا آگے. اینڈ دس از, یہ ہمارا المیہ ہے. ہم گھوم پھر کے ہم وہاں پہ آ کے پہنچتے ہیں کہ لوگ بیزار آ کے, تنگ آ کے, مہنگائی سے, سیلاب سے, سیکیورٹی کے معاملات سے, روز کے یہ جو سیاسی بیان بازیوں سے تنگ آ کے وہ بولیں گے یار بھائی, اینڈ دیٹ از ایون مور ڈینجرس دین واٹ وی ہیو. اور ہر جمعے ایک کال اس طرح کی آتی تو ہے نا ہمیں, آتی ہے. اچھا میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. خدا حافظ.